بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق صاحب، ڈیپٹی پرائم منسٹر جناب اسحاق ڈار صاحب، ڈیپٹی اسپیکر نیشنل اسمبلی، وفاقی وزراء، پارلیمنٹیرینز، سرکاری افسران، میرے عزیز طلباء، محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم. جناح کنونشن سینٹر اسلام آباد میں جشن آزادی کی مرکزی تقریب میں سید فاروق حسن اور سبین فاروق آپ کو بہت بہت خوش آمدید کہتے ہیں. پاکستان کو 79واں یوم آزادی بہت بہت مبارک ہو. آج کا دن اس لیے بھی خاص ہے کہ اس یوم آزادی کے ساتھ ساتھ ہم مارکہ حق میں تاریخ ساز فتح کا جشن بھی منا رہے ہیں. آج کی اس تقریب کا باقاعدہ آغاز کریں گے تلاوت کلام پاک سے. اس کی سعادت حاصل کر رہے ہیں قاری سید صداقت علی، ہلال امتیاز، ستارہ امتیاز اور پرائیڈ آف پرفارمنس. اس بابرکت کلام پاک کے ترجمے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں محمد شعیب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم. یا ایہا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. يقاتلون في سبيله صفا يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. صدق اللہ العلی
جو چیز آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے سب اللہ کی تسبیح کرتی ہے اور وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ مومنو، تم ایسی باتیں کیوں کہا کرتے ہو جو کیا نہیں کرتے؟ اللہ اس بات سے سخت بیزار ہے کہ ایسی بات کہو جو کرو نہیں۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں ایسے طور پر صف باندھ کر لڑتے ہیں کہ گویا سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں، وہ بے شک اللہ کے محبوب ہیں۔ جزاک اللہ۔ خواتین و حضرات، سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول پیش کرنے کے لیے پاکستان کی معروف نعت خواں پروفیسر سلمیٰ خان ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں۔ پروفیسر سلمیٰ خان نعت خوانی میں گولڈ میڈلز اور سیرت ایوارڈز اپنے نام کر چکی ہیں۔ یا رحمتاً للعالمین، یا رحمتاً للعالمین، الہام جامع ہے تیرا، قرآن امامہ ہے تیرا، ممبر تیرا عرش بری، یا رحمتاً للعالمین، تیری خاموشی بھی اذان، نیندیں بھی تیری رت جگے، تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے، خیر البشر رتبہ تیرا، آواز حق خطبہ تیرا، آفاق تیرے سامعین، یا رحمتاً للعالمین، تو آفتاب غار بھی، تو پرچم یلغار بھی، عز و وفا بھی، پیار بھی، شہزور بھی، سالار بھی، تیری زرا فتح و ظفر، صدق و صفا تیری سپر، تیغ و تبر صبر و یقین، یا رحمتاً للعالمین، یا رحمتاً للعالمین، یا رحمتاً للعالمین۔ سبحان اللہ۔ خواتین و حضرات، آج کی یہ یوم آزادی کی مرکزی تقریب ہے، اور آج اگر آپ دیکھیں تو خیبر سے مہران تک، پنجاب سے بلوچستان، کشمیر سے گلگت بلتستان تک ہر سو جشن آزادی کا سما ہے۔ اس دعا کے ساتھ یہ ملی نغمہ گایا جا رہا ہے کہ چاند روشن چمکتا ستارہ رہے، سب سے اونچا یہ جھنڈا ہمارا رہے۔ خواتین و حضرات، نوجوان ہمارا مستقبل ہیں۔ اقبال کی یہ شاہین ملکی ترقی کے لیے ثابت قدم ہے۔ خواتین مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ملکی خوشحالی میں اپنا کردار ادا کر رہی ہیں۔ بے شک، اور شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال اپنے کلام میں بار بار نوجوانوں سے مخاطب ہوئے ہیں
آزادی کے جوش و جذبے کو چار چاند لگانے کے لیے کلام اقبال آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ کھول آنکھ زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ کلام اقبال پیش کریں گے مستقبل کے معمار، خوش لباس قومی رنگوں میں ملبوس پاکستان کے باصلاحیت طلباء اور طالبات۔ پھر سے تالیاں بجا لیں، ان کی حوصلہ افزائی بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ یہ ہمارے ملک کا مستقبل ہے، یہ پیارے پیارے بچے، اور آج اس تقریب کے لیے جتنے بھی بچے ہمارے جتنے اسٹوڈنٹس پرفارم کریں گے ان سب کی بہت محنت ہے اس میں شامل، تو آپ لوگوں کی حوصلہ افزائی بہت زیادہ معنی رکھتی ہے۔ بے شک بے شک۔ خواتین و حضرات، اس وقت میں آپ کی بھرپور تالیوں میں دعوت دینا چاہوں گا
ڈیپٹی وزیر اعظم اور وفاقی وزیر خارجہ جناب محمد اسحاق ڈار صاحب سے ان سے درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اور قوم سے خطاب کریں. آپ کی بھرپور تالیوں میں ڈیپٹی وزیر اعظم جناب محمد اسحاق ڈار صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ یا خاتم النبیین. آنریبل اسپیکر نیشنل اسمبلی, آنریبل ڈپٹی اسپیکر, وفاقی وزراء, MNAs, سینیٹرز, خواتین و حضرات, پیارے ہم وطنوں, السلام علیکم. اور آپ سب کو میں اپنے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب کی طرف سے, صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب کی طرف سے, وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف صاحب کی طرف سے, اپنے کابینہ کے ساتھیوں کی طرف سے, اپنی طرف سے دل کی گہرائیوں سے جشن آزادی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. پاکستان وہ ملک ہے جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے بعد ریاست مدینہ کے بعد دوسرا ملک جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ بنا, اور انشاءاللہ اس نے تا قیامت انشاءاللہ دنیا کے نقشے پہ رہنا ہے انشاءاللہ. اس میں ہمارے بزرگوں کی جو قربانیاں ہیں ہمیں اس کو ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے. لاکھوں قربانیوں کے بعد یہ ملک اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا, اور جب یہ ملک بنا تو کوئی اتنی اچھی حالت نہیں تھی, لیکن 78 سال کے بعد آج یہ ملک الحمدللہ ایک ناقابل تسخیر ایک دفاعی مملکت بن چکا ہے. اس کا سہرا اور اس کا کریڈٹ جناب ذوالفقار علی بھٹو نے جب اس کو شروع کیا, اور اللہ تعالیٰ نے اس کو پایا تکمیل تک جناب میاں محمد نواز شریف صاحب کے ہاتھوں یہ مکمل ہوا. تو پاکستان 28 مئی 1998 کو الحمدللہ ایک ایٹمی قوت بنا, اور پھر بات وہاں ختم نہیں ہوئی. میاں نواز شریف صاحب کی قیادت میں یہ فیصلہ ہوا کہ اب پاکستان کو ایک میزائلی قوت بھی بنانا ہے. یہ چیزیں شاید پہلے بات پبلکلی نہیں ہوئی, لیکن میں اس کو آج آپ کے سامنے اس تاریخی موقع کے اوپر رکھ رہا ہوں کہ 21 اپریل 1999 میں چونکہ جب ہم نے ایٹمی دھماکے کیے تو سخت پابندیاں پاکستان پر لگیں, اور ان پابندیوں سے ہم نے الحمدللہ بڑی دلیری کے ساتھ نپٹا. اور جب پاکستان جب الحمدللہ دوبارہ سٹیبل ہوا, اور پھر ہم نے میاں نواز شریف صاحب کی قیادت میں جو فیصلہ ہوا اس پر عمل درآمد کیا, اور آج پاکستان ایک صرف ایٹمی نہیں بلکہ ایک میزائلی قوت بھی بن چکا ہے. ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی تاریخ میں ان 78 سالوں میں بہت زیادہ اتار چڑھاؤ آئے. ہم اس کو کہتے ہیں بوم اینڈ بسٹ سائیکلز, لیکن اس ملک کی معیشت میں, اس ملک کی قوم میں بہت زیادہ ریزیلینس اور قوت ہے. اور ہم نے دیکھا کہ جب بھی یہ کانسپریسیز کی وجہ سے گرا یا نیچے گیا تو دوبارہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے جذبے, اس کی محنت اور اس کی کاوش اور اس کی لگن سے اس کو دوبارہ اللہ کے فضل و کرم سے اس کو دنیا میں ابھارا. میں اگر معیشت کی بات کروں تو یہ قوم نے دیکھا کہ ایک میکرو اکنامک انسٹیبل ملک جس کو کہا جا رہا تھا کہ چند مہینوں میں یہ ڈیفالٹ کرے گا, جب میاں نواز شریف صاحب کی حکومت نے اپنی اوتھ لی 2013 میں, تو دیکھتے ہی دیکھتے کہتے تھے کہ اس کو 12 سے 15 سال لگیں گے اس کوگمائر سے نکلتے ہوئے. اور کبھی بھی پاکستان نے اپنا سٹرکچرل پروگرام جو IMF کا مکمل نہیں کیا تھا, لیکن پاکستان کی تاریخ میں جو پہلا مکمل ہوا پروگرام وہ 2013-2016 کا تھا, اور تمام میکرو اکنامک انڈیکیٹرز ٹھیک ہوئے. آج آپ گوگل کریں تو آپ کو پاکستان کی تعریفوں کے انبار نظر آئیں گے کہ اس کی
اس کے اقتصادی اشاریے، وہ جو اتنی بڑی ڈبل ڈیجٹ انفلیشن تھی وہ گر کے 3.59% پہ پہنچ گئی. وہ جو ریزروز تھے وہ ہائیسٹ پاکستان کی تاریخ میں آج بھی $25 ارب کے قریب پہنچ گئے. وہ جو گروتھ تھی جس کے لیے ویسٹرن ممالک ترستے ہیں وہ 6.3% پہ پہنچ گئی. اور پاکستان کی ریٹنگ جو ہے وہ ہر دن اللہ کے فضل سے وہ بہتر ہوتی، اور دنیا تمام یہ کہنے لگی کہ ڈونٹ لک ٹورڈز ادر کنٹریز، لک ٹورڈز نیبر. میں گوگل کریں آپ کو ساری چیزیں ابھی مل جائیں گی. پاکستان وہاں 2017 میں میاں محمد نواز شریف صاحب کی قیادت میں پہنچا جہاں پرائس واٹر ہاؤس کوپرز جو دنیا کی ایک اتھارٹی ہے، اس نے یہ لکھا کہ یہ دنیا کی 24ویں بڑی معیشت بن چکا ہے، اور یہ چند سالوں میں not later than 2030 2030 سے پہلے یا وہاں تک یہ دنیا کی جو پریمیم فائنینشیل دنیا کی بہت بڑی کلب ہے جسے دنیا کی سب سے بڑی G20 یا بڑی 20 معیشتیں اس میں داخل ہو جائے گا. ہم صرف 4 نوچز دور تھے، اور ہم نے دیکھا کہ پھر وہی بوم اینڈ بس سائیکل کانسپریسیز، اور اس نے پاکستان کو پھر اگلے 4 سال میں ایسا ڈیریل کیا کہ پاکستان ڈیفالٹ کے دہانے پہ پہنچ گیا. پاکستان 24ویں معیشت سے 47ویں معیشت پہ پہنچ گیا. پاکستان کے تمام انفلیشن یعنی آسمان کو چھونے لگی، اور جو ترقی اور جو GDP گروتھ ہے وہ زمین بوز ہو گئی، مائنس بھی ہوئی. تو بات یہ ہے کہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا میاں محمد نواز شریف صاحب کے لیے اور جو الائز پارٹیز تھی ان کے لیے، کہ کیا ہم PDM کی گورنمنٹ، کیا ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس کر کے حکومت سنبھالیں، کیونکہ پولیٹیکل کیپٹل تو پتہ تھا کہ خرچ ہوگا، لیکن ایک طرف ملک کو بچانا تھا، دوسری طرف سیاست کو بچانا تھا. تو ہم نے فیصلہ کیا کہ سیاست کو، میاں نواز شریف صاحب نے فیصلہ کیا کہ سیاست آتی جاتی رہے گی، ملک کو بچانا ہے، اور اللہ کے فضل سے ملک کو ڈیفالٹ سے نکالا. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے دن رات محنت کی. PDM کی گورنمنٹ 16 مہینے کی تھی، الائز نے، اس میں بلاول بھٹو صاحب تھے، اس میں تمام ہماری مختلف جماعتیں ساتھ تھیں، اور ہم نے دیکھا کہ دنیا ہمیں ہر مہینے ایک نئی تاریخ دیتی تھی، اور کو عام لوگ نہیں دیتے تھے، کوئی صرف اکانومسٹ نہیں دیتے تھے، ادارے دیتے تھے. فچ جیسی ایجنسی دیتی تھی کہ جی یہ 30 جون 2023 سے پہلے یہ ڈیفالٹ کر جائے گا. شاید انٹرنیشنل کانسپریسیز ایسی تھیں، اور شاید کچھ قوتیں دیکھنا چاہتی تھی پاکستان، ان کو آج بھی نہیں بھاتا ایک ایٹمی قوت، ایک میزائلی قوت، تو شاید وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ یہ بھی سری لنکا بنے، یہ بھی یہاں بھی دست و گریباں ہوں، یہاں بھی پھر ہم آپ آگے ڈکٹیٹ کریں کہ کیا ہونا ہے. لیکن یہ ملک جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ بنا ہے. میرا ایمان ہے کہ اس کو کوئی آنچ نہیں آ سکتی. انشاءاللہ یہ تا قیامت قائم اور دائم رہے گا. تو آج آپ نے دیکھا کہ 2024 میں اللہ تعالیٰ نے میاں محمد شہباز شریف صاحب کو دوبارہ وزارت عظمیٰ کی ذمہ داری سونپی، اور ہم الائز کے ساتھ پوری طرح ان کی جو کوشش تھی وہ معیشت کو دوبارہ اسی طرح ابھارنے کی، اس کو واپس اس کو جو مہنگائی ہے اس کو کم کرنے کی، قریباً 5% پہ آ چکی ہے 33% سے، اپنے ریزروز کو بڑھانے کی، وہ بھی 20 ارب کے قریب ڈالر پہنچ چکے ہیں، اپنی گروتھ کو بہتر کرنے کی، اور قوم کی خدمت کے لیے ترقی کے پروگرام بنانے کی. یہ 2017 اور 18 کا جو بجٹ تھا اس میں پہلی دفعہ 1 ٹریلین ترقیاتی کاموں کے لیے بجٹ رکھا گیا، 1001 بلین، اور یہ اب دوسری دفعہ اس سال کا جو بجٹ ہے وہ 1001 بلین کے اوپر رکھا گیا اللہ کے فضل و کرم سے. تو وزیر اعظم کی سوچ، ان کی کوشش، ان کی محنت صرف اور صرف اس لیے ہے کام اور کام، اور پاکستان کو اس جگہ پہ لے کے جانا جہاں اس کا مقام بنتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے. جہاں تک سفارتی معاملات تھے، آپ نے دیکھا کہ 2-3 سال پہلے
نہ کوئی پاکستان کی طرف آتا تھا، نہ پاکستان کسی طرف کوئی پاکستان کو دعوت دیتا تھا، نہ پاکستان کسی جگہ پہ ریلیونٹ، اور دنیا کہہ رہی تھی کہ پاکستان ڈپلومیٹکلی سفارتی طور پہ تنہائی کا شکار ہو چکا ہے، پاکستان ڈپلومیٹکلی آئسولیٹ ہو چکا ہے۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پچھلے 1.5 سال کے قلیل عرصہ میں سب سے پہلے 2012 میں ہم 7ویں دفعہ سلامتی کونسل کی ہمیں ممبرشپ ملی، 2 سال کی جو الیکٹ ہوتے ہیں ممبرز، اور ہم 1 ووٹ سے اس وقت ہم نے وہ الیکشن جیتا، 1 ووٹ سے 2012۔ اس دفعہ ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے 182 ورسز 5 ووٹوں سے سلامتی کونسل کی نشست لی۔ 1997 کے بعد پہلی دفعہ اسی کنونشن سینٹر میں یہ سی ڈی اے اپنا چیئرمین اور چیف کمشنر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو دن رات لگایا اس کو تیار کرنے کے لیے کہ بھائی اگر ہم نے 1997 کے بعد ایک ایس سی او کی جو کہ شنگھائی کارپوریشن کی ہیڈز آف گورنمنٹ کی میٹنگ کرنی ہے تو سرینا میں تو کرنا مناسب نہیں ہے، پاکستان کے پاس یہ بہترین جگہ ہے، تو اس کو اس وقت پہ تیار کیا گیا، اور ایس سی او کی ہیڈز آف گورنمنٹ 1997 کے بعد اتنا بڑا اکٹھ پچھلے سال اکتوبر 2024 میں پاکستان میں ہوا، تو یہ پاکستان اب وہ تنہائی والے دن گزر چکے۔ اس کے بعد قریباً ویمن اینڈ گرلز ایجوکیشن کے لیے 40 ممالک کے وزرائے تعلیم اسی ہال میں بیٹھ کے میٹنگز ہوئیں، اور دنیا نے دیکھا کہ پاکستان اب کس رخ اپنا چل رہا ہے۔ اسی دوران جب کہ ہم معیشت پہ توجہ دے رہے تھے، ہم اپنی پوری کوشش تھی کہ پاکستان کو تیزی سے آگے لے کے جائیں، لیکن دشمن نے پھر پہلگام کا ڈرامہ رچایا اور پورا ملبہ جو ہے پاکستان پر ڈال دیا۔ ہم نے دیکھا کہ بہادر افواج نے اور بہادر قوم نے میاں شہباز شریف صاحب کی قیادت میں دشمن کو 4 دن کی جو اصل جنگ تھی، ہواؤں میں بھی، فضاؤں میں بھی، زمین میں بھی، اس کو ایسا سبق سکھایا کہ اس کو ابھی تک ہوش اس کی ٹھکانے نہیں آ سکی۔ کیونکہ ہماری بہادر افواج نے اور اس کی لیڈرشپ نے، چیئرمین جوائنٹ چیف، فیلڈ مارشل، چیف آرمی سٹاف، ایئر چیف، نیول چیف، ان سب نے میاں شہباز شریف صاحب کی قیادت میں دن رات کنسلٹیشن سے جو حکمت عملی تیار کی، ابھی تک بھارت کو سمجھ نہیں آئی کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، وہ ابھی تک وہ بکھلائے ہوئے ہیں، کبھی کوئی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں، کبھی کوئی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ سفارتکاری میں اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے اپنا جو فرض تھا ایک مسلم ملک ہونے کے ناطے، اگر ایران پہ حملہ ہوا تو ہم نے ایران کے لیے پوری سفارتکاری کے ساتھ اپنی ذمہ داری نبھائی، اور آج اس کے نتیجے میں ایران جیسا ملک اس نے کہا کہ سب کے دوست اور دشمن ہوتے ہیں، ہم نے اس تجربے میں دیکھ لیا کہ ہمارا ریئل فرینڈ کون ہے، اصلی دوست کون ہے، اور وہ پاکستان ہے۔ اور یہ ہمارا فرض ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امت جو ہے وہ ایک جسم کی طرح ہے، پوری امت، صرف پاکستان نہیں یا ایران پاکستان نہیں، پوری امت، اور کسی بھی جسم کے حصے میں اگر تکلیف ہو تو پورے جسم کو تکلیف ہونی چاہیے۔ اسی جذبے کے تحت ہماری حکومت غزہ میں بھی اپنی بھرپور، پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں بھی، اور اس دوران بھی اپنا پوری طرح فرض ادا کر رہی ہے۔ ہم نے ہر فورم پہ آواز اٹھائی، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کھل کے اسرائیل کا نام لے کے اس کی مذمت کی، اور جو سفارتی ہمارے جتنے معاملات ہیں، ابھی پاکستان کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جولائی کے مہینے میں صدارت ملی سلامتی کونسل کی، جس کے لیے میں وہاں 3 دن میں نے صدارت کی پاکستان کی طرف سے، اور اس میں 1 دن جو تھا وہ صرف فلسطین کے لیے ہم نے مخصوص کیا، اور اس کے اوپر ساری دنیا نے دیکھا کہ ہم نے اپنی ذمہ داری جو ہے نبھائی۔
تو بات یہ ہے کہ پاکستان اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کا بہت زیادہ پوٹینشل ہے، اس میں بہت ریزیلینس ہے۔ وہ لوگ کچھ ہیں وہ جو افواہیں پھیلاتے رہتے ہیں۔ وہ میں جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں پچھلی دفعہ فائنانس منسٹر تھا، 23 کا بجٹ بنا رہا تھا، تو میری عادت ہے میں جو ہمارے چیمبرز کے لوگ ہیں ان کو میں انوائٹ کرتا ہوں۔ وہ آتے تھے بڑے مایوس ہو کے، بس جی ہم تو سوچ رہے ہیں بزنس بیچ دیں اور بس ملک سے باہر چلے جائیں۔ میں کہا کیا مسئلہ ہے؟ جی ڈیٹ ٹریپ کنٹری ہے، اور پڑھ لیا بس جو ہمارے اینٹی ہیں جو پھیلاتے ہیں ایسی چیزیں۔ میں کہا کیا ڈیٹ ہے، کتنا قرضہ ہے؟ کہتے جی 130 ارب ڈالر ہے۔ تو میں کہا تمہیں پتہ ہے کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے 6,000 سے 10,000 ارب ڈالر کے اللہ تعالیٰ نے خزانے رکھے ہوئے زمین پاکستان کے زمین کے اندر۔ ہمارا ریئر ارتھ مٹیریل ہے، ہمارا لیتھینیم ہے، ہمارا ہائیڈرو کاربن ہے۔ پاکستان لائکلی ٹو بی، ایک اسٹڈی کے مطابق دنیا کا چوتھا بڑا گیس آف شور، سمندر کے اندر جو ہمارا حصہ ہے سمندر کے اندر، ہماری باؤنڈریز ہیں، اس کے اندر گیس کے ریزروز ہیں۔ تو یہ اب سٹیم لائن کرنے کے لیے دن رات میاں محمد شہباز شریف صاحب کی قیادت میں یہ حکومت پوری کوشش کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ دعا بھی کریں، اور انشاءاللہ مجھے یقین کامل ہے کہ وہ وقت دور نہیں جب پاکستان کمیونٹی آف نیشن میں اپنا وہ مقام حاصل کرے گا جس کو وہ ڈیزرو کرتا ہے انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اور آپ اس مبارک دن ایک دفعہ پھر دلی مبارکباد، اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو تا قیامت انشاءاللہ قائم دائم رکھے، اور اس کی ترقی اور خوشحالی میں اللہ تعالیٰ برکت ڈالے، اور یہ جو زمینی ذخائر ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اب ہمیں عطا کرے تاکہ پاکستان کی قوم کی تقدیر بدلے۔ پاکستان زندہ باد۔ بہت شکریہ ڈیپٹی وزیر اعظم جناب محمد اسحاق ڈار صاحب، آپ سے خطاب کر رہے تھے۔ خواتین و حضرات، یوم آزادی کی خوشیوں کو چار چاند لگانے کے لیے مختلف تخلیق کار اور فنکار اس تقریب کا حصہ ہیں اور پاکستان کے ہر خطے کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ پاکستان ثقافتی رنگوں کا گلدستہ ہے، لیکن ہم سب کی پہچان ہے پاکستان۔ آزادی کی اس مبارک صبح ہم اپنے اسلاف کا قرض اس عہد سے اتاریں گے کہ پاکستان پر کبھی بھی کوئی بھی آنچ نہیں آنے دیں گے، ہمیشہ اس کے حامی و وفادار رہیں گے۔ ہم یوم آزادی کے موقع پر حق خود ارادیت کے لیے مسلسل جدوجہد کرتے بہادر کشمیری بہن بھائیوں کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ آج بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کو یاد کرنے کا دن ہے، جن اصولوں پر ہمارے بڑوں نے، ہمارے بزرگوں نے ملک کی اساس رکھی، اس کی تجدید نو کا دن ہے۔ آج گھروں، شاہراہوں، گلی کوچوں میں سبز حلالی پرچم کی بہار ہے۔ قوم شایان شان طریقے سے آزادی کا جشن منا رہی ہے اور دنیا کو بتا رہی ہے کہ ہم زندہ قوم ہیں، پائندہ قوم ہیں۔ خواتین و حضرات، آزمائشیں اور مشکل حالات قوموں کی تقدیر بدلنے کا ایک ذریعہ ہوتے ہیں، اور آج کئی چیلنجز کے باوجود پاکستان اپنی منزل کی طرف گامزن ہے۔ آزادی کی اس نعمت کی حفاظت کے لیے نہ تو پہلے کبھی کسی قربانی سے دریغ کیا اور نہ آئندہ کریں گے، جس کی حالیہ مثال مارکہ حق میں پاکستان کی کامیابی ہے۔ ہو حلقۂ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ مارکہ حق میں پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کا کردار قابل فخر رہا۔ جب میدان جنگ میں مسلح افواج دشمن پر قہر بن کر ٹوٹی تو ہم نے سفارتی محاذ پر بھی کامیابیوں کے جھنڈے گاڑے۔ خواتین و حضرات، ہماری بہادر ماؤں کے شیر جوان بیٹوں نے مارکہ حق میں بزدل دشمن کے دانت کھٹے کیے۔ پاکستان کو جب بھی کسی بیرونی خطرے یا جارحیت کا سامنا ہو تو پاکستانی قوم اور مسلح افواج ہمیشہ سیسا پلائی دیوار بن کر اس کا سامنا کرتے ہیں۔
آپریشن بنیان المرصوص میں افواج پاکستان نے اپنی صلاحیتوں کا برملا اظہار کرتے ہوئے ملک دفاع یقینی بنایا اور بزدل دشمن کے ناپاک عزائم خاک میں ملا دیے، جس میں یہ پیغام ہے کہ وطن عزیز کی طرف اٹھنے والی ہر میلی آنکھ کو نوچ لیا جائے گا۔ اپنے بزرگوں کی پیروی کرتے ہوئے مارکہ حق میں قومی مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے بہادری کے بڑے اور بروقت فیصلے کیے گئے۔ قرآنی تعلیمات کی روشنی میں آپریشن کا نام اور حملے کے لیے درست وقت کا تعین کیا گیا۔ آپریشن بنیان المرصوص کا مطلب ہے سیسا پلائی دیوار، اور یہ سورہ صف کی آیت نمبر 4 سے اس کا انتخاب کیا گیا۔ اس آپریشن نے واضح کر دیا کہ جب بھی کوئی بھی دشمن، چاہے اس کا جتنا مرضی سائز ہو، جب بھی وہ پاکستان کی طرف میلی نگاہ اٹھائے گا تو پاکستانی عوام، پاکستان کا ہر بچہ، بوڑھا، جوان، ماں، باپ، بیٹا اپنی مسلح فوج کے ساتھ کھڑے ہو کر ایک پلیٹ فارم پہ سیسا پلائی دیوار بن کے اپنے ملک کا دفاع کریں گے۔ بالکل، اور اس وقت مارکہ حق پر مبنی ایک نیا گیت پیش کرنے کے لیے ہم دعوت دیں گے پاکستان کے نامور گلوکار جابر عباس کو۔ یہ جشن آزادی کا ہے، 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 مار گئے حق کی کامیابی کا، یہ جشن آزادی کا ہے، یہ جشن آزادی کا ہے، یہ جشن آزادی کا ہے، یہ جشن آزادی کا ہے۔ کا شکر منائیں، آزاد ہے وطن کی فضائیں، اور اب کا شکر منائیں، آزاد ہے وطن کی فضائیں، یہ ساری دنیا کو دکھلائیں، یہ جشن آزادی کا ہے، یہ جشن آزادی کا ہے، یہ جشن آزادی کا ہے، یہ جشن آزادی کا ہے۔ اپنی دوہرا دی ہے، اپنے سے بڑے دشمن کو 4 دن میں دھول چٹا دی ہے، 4 دن میں دھول چٹا دی ہے، یہ جشن آزادی کا 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 ہے۔ سچ کا بول اٹھایا ہم نے، باطل کو ہرایا ہم نے، اپنی قوت کا لوہا دنیا سے منوایا ہم نے، دنیا سے منوایا ہے ہم نے، یہ جشن آزادی کا ہے، 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 مار گئے حق کی کامیابی کا، یہ جشن آزادی کا ہے، یہ جشن آزادی کا ہے، یہ جشن آزادی کا ہے، یہ جشن آزادی کا ہے۔ خواتین و حضرات، مارکہ حق میں کامیابی نے عوام میں ایک نیا جذبہ، ایک نیا ولولہ پھونک دیا ہے۔ مئی کے بعد سے کئی پروگرامز کیے گئے، اس میں خراج تحسین پیش کیا گیا ہماری مسلح افواج کو۔ They have a saying that modern military equipment is a game changer. It wins wars. But I always say, and I say with full confidence, that it's the man behind the machine
who counts. And I think we have the best men in the world, whether it's a Pakistani soldier, Pakistani sailor, Pakistani pilot. They are men of steel. They are men who aspire, and they are men who inspire. We are proud of our armed forces. اور میں سب کے سامنے یہ کہنا چاہوں گا، بہت سے پروگرامز کیے گئے، اس میں ہماری مسلح افواج کا حوصلہ باندھنے میں، ان کے ساتھ ایک پلیٹ فارم کھڑے ہونے میں خراج تحسین پوری عوام کو بھی جاتا ہے، جو اپنے مسلح افواج کے ساتھ کھڑے رہے اور اس مارکہ حق میں ہمیں کامیابی حاصل ہوئی. اور فاروق، ایسے میں اگر دیکھا جائے تو پوری پاکستانی عوام نے بہت ذمہ داری کا مظاہرہ کیا. تھرو آؤٹ ہم نے دیکھا، اسپیشلی ہمارے میڈیا کو بھی ہم خراج تحسین پیش کریں گے، ان کو بھی اپریشیٹ کرنا بہت زیادہ بنتا ہے کہ کس طرح سے رسپانسبل جرنلزم ہم نے دیکھا، کہ کوئی بھی فیک نیوز کسی بھی قسم کا ہم نے ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی تھرو آؤٹ جس پہ کوئی بھی بات کر سکے. تو ڈیفینیٹلی پورے پاکستان کی اور تمام اداروں کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں، آج ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. بالکل جی. اور جشن آزادی اس مرتبہ بڑا خاص ہے سبین، اسی وجہ سے کہ مارکہ حق کی کامیابی ہم انجوائے کر رہے ہیں، اور یقیناً یہ دن تو ہم سب کے لیے، پاکستان ہم سب کی شناخت ہے، ہم ہیں پاکستان سے اور پاکستان ہم سب سے ہے. خواتین و حضرات، آزادی کا جشن اس عزم کے ساتھ منایا جا رہا ہے کہ یہ خوشیاں کبھی بھی کم نہ پڑیں، اور ہمارا پرچم، یہ پیارا پرچم ہمیشہ سر بلند رہے تا قیامت. پاکستان ہمیشہ زندہ باد رہے. 14 اگست 1947 کو پاکستان کا سورج ایک روشن کل کی امید کے ساتھ طلوع اور کامیابیوں کامرانیوں کا پیغام ساتھ لایا. اور آج نئی نسل میں اس ملک کی محبت کا جذبہ پیدا کرنے والے ملی نغموں کے تخلیق کاروں، شعراء کرام، موسیقاروں اور گلوکاروں کو خراج تحسین پیش کرنے کا بھی دن ہے، جن کے تخلیق کیے گئے ملی نغمے آج دہائیوں کے بعد بھی دلوں میں گھر کیے ہوئے ہیں. پاکستانوں کی سماعتوں میں رچی بسی ایک دھن، مسرور انور کا تخلیق کردہ شاہکار نغمہ سوہنی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد تجھے. اس خوبصورت دعائیہ نغمے کو اپنی خوبصورت آواز میں پیش کریں گی سیدہ ہادیہ ہاشمی، اور ان کا ساتھ دیں گے مختلف اسکولوں کے ہونہار طلبہ. خواتین و حضرات، سوہنی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد تجھے. اللہ
سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد تجھے. خواتین و حضرات، پاکستان ٹیلی ویژن کا یہ خاصہ رہا ہے کہ اس نے نہ صرف ہمیشہ کی طرح اپنی روایات کو برقرار رکھا بلکہ ملکی ٹیلنٹ کو بھی نکھارا اور پوری دنیا میں متعارف کرایا. اس ماہ اگست میں پاکستان ٹیلی ویژن نے سلام پاکستان کے نام سے ملی نغموں کے شاندار مقابلوں کا انعقاد کیا، جس میں ملک بھر سے امیدواروں کی کثیر تعداد نے حصہ لیا. سخت مقابلے کے بعد نغمے کے بول، طرز کی جدت، نغمگی، تلفظ، ادائیگی اور سر کی بنیاد پر چند نغموں کو چنا گیا. جی بالکل، ہمارا یہ پروگرام جاری رہے گا، لیکن ہم ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب کی ایک انگیجمنٹ ہے وہ جانا چاہیں گے. سر، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس آج کی اس مرکزی تقریب میں. بہت بہت شکریہ آپ کا. خواتین و حضرات، پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. اب وہ گھڑی آن پہنچی ہے کہ یہ جو مقابلہ جس کا سبین نے ابھی آپ کو بتایا، سلام پاکستان، سلام پاکستان، اس کے فاتح کے نام کا اعلان کیا جائے. تو اس کی جو بہت ہی سخت کمپٹیشن تھا، بہت سے کنٹیسٹنٹس تھے، لیکن یہ جو مقابلہ ہے یہ جیتا ہے کائنات طارق کیانی نے. اور میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا ایوارڈ وننگ سانگ آپ کے سامنے پیش کریں. پلیز ویلکم کائنات طارق کیانی. لہرائے یہاں پر حق کالا، ماں کی دعا، بہنوں کی ردا، ہے شکر خدا، ہے شکر خدا. یہ عرض وطن اللہ کی عطا، گونجے گا یہاں پر الا اللہ. ہم خیبر، ہم مہران ہیں، ہم راوی ہیں، بولان ہیں، ہم یکجا ہے، یکجان ہے، ہم سارے پاکستان ہیں. اے صورت دل، اے پاک وطن، اے زینت جاں، اے رنگ چمن. اے صورت دل، اے پاک وطن، اے زینت جاں، اے رنگ چمن. اے صورت دل، اے پاک وطن، اے زینت جاں، اے رنگ چمن. اے صورت دل، اے پاک وطن، اے زینت جاں، اے رنگ چمن. خواتین و حضرات، آج ہم اس جذبے کے ساتھ جشن آزادی منا رہے ہیں کہ ہماری خوشیاں کبھی مان نہ ہوں. آج بلا تفریق رنگ، نسل، ذات و مذہب اس
परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। पाकिस्तान को मिलने वाली तारीख़ी फतूहात ने पाकिस्तानी कौम के इत्तेहाद की वो तस्वीर पेश की है जो अपनी मिसाल आप है। बेशक, और आज पाक फ़िज़ाइया में खिदमात सरअंजाम देने वाले ऑफिसर मोहम्मद तकी जो अपने पेशा वराना फ़राइज़ की अंजाम दही के दौरान शहीद हो गए थे, उनके फ़र्जंद एक बहुत ही नामवर गुलूकार हैं, नगमा निगार हैं, मौसीकार हैं, पूरी दुनिया में परफॉर्म कर चुके हैं, शिराज उपल। हम उनको बहुत अच्छी तरह जानते हैं। आज वो ये नगमा पेश करेंगे, इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। प्लीज़ वेलकम शिराज उपल। इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। सांझी अपनी खुशियाँ सांझी अपनी खुशियाँ और गम एक है, हम एक हैं। इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। इस मट्टी की खातिर है अपनी ये सारी वफाएं, तुझ पे वारे हम खुद को और ले ले तेरी बलाएं। इस मट्टी की खातिर है अपनी ये सारी वफाएं, तुझ पे वारे हम खुद को और ले ले तेरी बलाएं। नफरत की आग भड़काए कोई जो रोक लेंगे उसे, दे देंगे जान धरती के लिए, परचम से वादा है ये, कसम हमें शहीदों के खून की। ऐ वतन मेरे वतन रे, मेरे लहू में बहती तेरी लगन रे। ऐ वतन मेरे वतन रे, मेरे लहू में बहती तेरी लगन रे। मेरे देश का तुम सरमाया हो, तुम ही से जुड़ा है अपना कल। बातों में किसी की नाना तुमसे रोशन होगा हर पल। हम एक जान होके चले, पालेंगे हम भी नई मंजिलें। नफरत की आग भड़काए कोई जो रोक लेंगे उसे, दे देंगे जान धरती के लिए, परचम से वादा है ये, कसम हमें शहीदों के खून की। ऐ वतन मेरे वतन रे, मेरे लहू में बहती तेरी लगन रे। ऐ वतन मेरे वतन रे, मेरे लहू में बहती तेरी लगन रे। जी, ये एक शहीद के बेटे का खराज तहसीन था अपने मुल्क, अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान को यौम आज़ादी के मौके पर। बिल्कुल,
اپنے آج کے ایونٹ کو آگے بڑھائیں گے. خواتین و حضرات، پاک سر زمین پر بسنے والی سبھی پاکستانی اپنے منفرد ثقافتی پہچان رکھتے ہیں. پاکستان ایک وسیع ثقافت رکھنے والا ملک ہے. مختلف تہذیبوں نے ثقافتی رنگ کو مزید نکھارا ہے. کہیں کشمیری رنگ، کہیں بلوچی رنگ، کہیں وادی مہران کا صوفیانہ رنگ، کہیں گندھارا، کہیں پشتون تہذیب کا رنگ، اور کہیں پنجاب کی رنگا رنگی نظر آتی ہے. بالکل، اور سبین موسیقی بھی انہی رنگوں میں سے ایک رنگ ہے اور پاکستانی ثقافت کے منفرد اظہار کا بہترین ذریعہ بھی ہے. اس جوش و جذبے کو بڑھانے کے لیے فنالے پرفارمنس کی طرف بڑھتے ہیں. بالکل، تو آپ کی بھرپور تالیوں میں تشریف لائیں گے گلوکار جابر عباس اور گلوکارہ ہادیہ ہاشمی، جن کے ساتھ طلبہ اور طالبات اپنے فن کا مظاہرہ کریں گے. اور اس فنالے کا اختتام ہوگا محبت امن ہے اور امن کا پیغام پاکستان. جو نام وہی پہچان پاکستان پاکستان، جو نام وہی پہچان پاکستان پاکستان. ہمارا دیس ہے پاکستان، ہمارا دیس ہے پاکستان، ہمارا دیس ہے پاکستان، ہمارا دیس ہے پاکستان. دنیا بھر میں سب دیسوں سے اچھا نام ہمارا، دنیا بھر میں امن کی جانب ایک گام ہمارا. دنیا بھر میں روشن ہوگا ایک دن کام ہمارا. قائد نے تاریخ سے لڑ کر اونچا کیا نشان، جو نام وہی پہچان پاکستان پاکستان، جو نام وہی پہچان پاکستان پاکستان. ہمارا دیس ہے پاکستان، ہمارا دیس ہے پاکستان، ہمارا دیس ہے پاکستان، ہمارا دیس ہے پاکستان. روشن میری آنکھوں میں وفا کے جو دیے ہیں، روشن میری آنکھوں میں وفا کے جو دیے ہیں. سب تیرے لیے ہیں، سب تیرے لیے ہیں. وعدے تیری میٹی کی قسم جو بھی کیے ہیں، وعدے تیری میٹھی کی قسم جو بھی کیے ہیں. سب تیرے لیے ہیں، سب تیرے لیے ہیں. روشن میری آنکھوں میں وفا کے جو دیے ہیں. سینے میں دھڑکتے ہوئے دل کی تو زبان ہے. تو میری محبت ہے، امیدوں کا جہاں ہے. نغمات وطن شان وطن میں جو لکھے ہیں، نغمات وطن شان وطن میں جو لکھے ہیں. سب تیرے لیے ہیں، سب تیرے لیے ہیں. روشن میری آنکھوں میں وفا کے جو دیے ہیں، روشن میری آنکھوں میں وفا کے جو دیے ہیں.
पाकिस्तान 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 मेरा ये नाम पाकिस्तान 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 मेरा पैगाम पाकिस्तान 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 मोहब्बत अमन है, मोहब्बत अमन है और अमन का पैगाम पाकिस्तान 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 मेरा ये नाम पाकिस्तान खुदा की खास रहमत है बुजुर्गों की बशारत है कई नस्लों की कुर्बानी कई नस्लों की मेहनत है असासा है दलेरों का शहीदों की अमानत है तावन ही तावन है मोहब्बत ही मोहब्बत है जब भी तारीख ने रखा है इसका नाम पाकिस्तान 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 मेरा ये नाम पाकिस्तान 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 मेरा पैगाम पाकिस्तान 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 मेरा पैगाम पाकिस्तान ये जश्न आजादी का है 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 मार गए हक की कामयाबी का ये जश्न आजादी का है 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 और अब का शुक्र मनाए आजाद है वतन की फिजाएं और अब का शुक्र मनाए आजाद है वतन की फिजाएं ये सारी दुनिया को दिखलाए ये जश्न आजादी का है 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 तारीख अपनी दोहरा दी है अपने से बड़े दुश्मन को 4 दिन में धूल चटा दी है 4 दिन में धूल चटा दी है ये जश्न आजादी का 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 है सच का बोल उठाया हमने बातिल को हराया हमने अपनी कुव्वत का लोहा दुनिया से मनवाया हमने दुनिया से मनवाया है हमने ये जश्न आजादी का है 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 मार गए हक की कामयाबी का ये जश्न आजादी का है 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 अयाज सादिक साहब आप सबसे मुखातिब होना चाहते हैं सर प्लीज़
میں آپ کی پلیز توجہ کیجئے، میں آپ کی ملاقات کرانا چاہتا ہوں آنے والی نیشنل اسمبلی کی فیوچر کی اسپیکر ملہار صاحبہ. یہ بہت کانفیڈنس سے میرے پاس آئیں اور کہنے لگی جھنڈا نہیں، آپ میرے ساتھ چل کے وہاں جھنڈا لہرائیں. یہ کانفیڈنس ہے ہماری آنے والی نسلوں کا. بہت شکریہ. ہم اسپیکر قومی اسمبلی جناب سردار ریاض صادق صاحب اور ڈپٹی اسپیکر صاحب کے بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے آج کی اس مرکزی تقریب میں شرکت کی. اب میں درخواست کرنا چاہوں گا وفاقی وزیر منصوبہ بندی جناب پروفیسر ڈاکٹر احسن اقبال صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور قوم سے خطاب کریں. لیڈیز اینڈ جینٹلمین, پلیز ویلکم دی آنریبل فیڈرل منسٹر فار پلاننگ ڈیولپمنٹ پروفیسر ڈاکٹر احسن اقبال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب محترم ایاز صادق صاحب اسپیکر قومی اسمبلی، جناب وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ صاحب، اراکین پارلیمنٹ، معزز خواتین و حضرات اور طلباء و طالبات اور نوجوانوں، آج کا دن ہمارے لیے بہت اہم ہے. آج پاکستانی قوم دو خوشیاں اکٹھی منا رہی ہے. 14 اگست وہ دن ہے جس روز ہم نے قائد اعظم علیہ رحمہ کی قیادت میں آزادی حاصل کی، اور اسی طرح اس سال اللہ تعالیٰ نے معرکہ حق کی صورت میں پاکستان کو وہ لازوال کامیابی عطا کی کہ رہتی دنیا تک ہمارے ہر دشمن کو ہماری مسلح افواج نے وہ سبق سکھایا جو قیامت تک انہیں یاد رہے گا کہ پاکستانی قوم پر میلی نگاہ نہیں ڈالنے. آج پاکستان تیزی کے ساتھ دوبارہ ترقی کے سفر پہ گامزن ہو رہا ہے. میرے بہنوں اور بھائیوں، پاکستان میں ہمیں مختلف قسم کی آوازیں سننے کو ملتی ہیں. یہ وہ ملک ہے جس کی جب بنیاد رکھی گئی تو بھارت نے ہمیں ہمارے حصے کا وسائل نہیں دیے، اور بہت سے پنڈت یہ سمجھتے تھے کہ 2-4 سال کے بعد یہ ملک پکے ہوئے پھل کی طرح دوبارہ تقسیم ناکام کر کے بھارت کی جھولی میں جا گرے گا. لیکن میں سلام کرنا چاہتا ہوں ان پاکستان کے قائدین کو جن کی بصیرت، محنت کے ساتھ پاکستان نے ان تمام مشکلات پہ قابو پایا اور پاکستان ایک زندہ حقیقت بن گئی. اور آج ہمیں کچھ ایسی آوازیں سننے کو ملتی ہیں جو ہمیں ہر وقت یہ بتلاتی ہیں کہ ہر طرف ستیہ ناس اور بیڑا غرق ہے. میرے بہنوں اور بھائیوں، وہ ملک جس کے بننے پر اس کے پاس دفتروں میں کاغذ جوڑنے کے لیے کامن پین نہیں تھی اور وہ کانٹوں کے ساتھ کاغذوں کو جوڑا کرتا تھا، اگر وہ ملک دنیا کا 7ویں ایٹمی طاقت بن گیا ہے تو یہ ستیہ ناس بیڑا غرق نہیں ہے، اس ملک کی کامیابی کی کہانی ہے. وہ ملک جس میں ایک سائیکل بنانے کی صلاحیت نہیں تھی، اس میں کوئی صنعت نہیں تھی، آج اگر وہ ملک JF-17 جیسے طیارے بناتا ہے جو فضاؤں کو چیرتے ہیں اور وطن کی حفاظت کرتے ہیں، تو یہ ملک کامیابیوں کی داستان ہے.
اگر وہ ملک جس میں ٹیلی مواصلات نام کا ذکر نہیں تھا، وجود نہیں تھا، اس ملک کے اندر فائبر آپٹک کیبل کے اوپر جدید ترین ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کھڑا ہے، تو یہ اس ملک کی کامیابیوں کی داستان ہے۔ وہ ملک کہ جس میں گنتی کی 3-4 یونیورسٹیاں تھیں، آج 250 سے زیادہ یونیورسٹیاں ہیں، جس سے نوجوان نکل کر اپنی علم اور ذہانت سے ٹیکنالوجی کے شعبے میں اور ہر دوسرے شعبے میں دنیا کی بہترین یونیورسٹیوں میں جا کر اپنی تحقیق سے، اپنی محنت سے پاکستان کا پرچم بلند کر رہے ہیں، تو یہ کامیابیوں کی داستان ہے۔ اسی طرح ہر شعبے میں پاکستان کی کامیابیوں کی داستانیں بکھری ہوئی ہیں۔ لیکن میرے بہنوں اور بھائیوں، اگر ہم اپنی کارکردگی کا پیمانہ دنیا کے ساتھ موڑیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ وہ ملک جو کبھی ایشیا میں ابھرتی ہوئی طاقت تھی، ایک ایک کر کے دوسرے ملک اس سے آگے کیوں کر نکل گئے؟ کیا ہمارے پاس ذہانت کی کمی تھی؟ کیا ہمارے پاس محنت کی کمی تھی؟ کیا ہمارے پاس صلاحیت کی کمی تھی؟ یا ہمارے پاس وسائل کی کمی تھی؟ ہمارے پاس نہ ذہانت کی کمی ہے، نہ وسائل کی کمی ہے، نہ محنت کی کمی ہے، نہ دیانت کی کمی ہے، تو پھر کیوں کر دوسرے ملک ہم سے آگے نکل گئے؟ میرے بہنوں اور بھائیوں، آج کے دن ہم نے اپنے ماضی سے اور دوسری کامیاب قوموں سے سبق سیکھ کر اپنے مستقبل کی راہ کا تعین کرنا ہے، اور ہمارے مستقبل کا اگلا ہدف، ہماری اگلی منزل آج سے 22 سال بعد 2047 ہے، جب اس خطے میں ہم اور ہمارا ہمسایہ ملک آزادی کے 100 سال منا رہے ہوں گے۔ آئیے آج عہد کریں کہ جیسے بنیان مرصوص آپریشن میں اپنے دشمن کو ہم نے جنگ کی میدان میں شکست دی ہے، جب یہ بچے جنہوں نے آج ترانے پڑے ہیں، یہ اپنی عملی زندگی میں 22 سال بعد کھڑے ہو کر، اور انہی میں سے کوئی بچہ یا بچی میری جگہ یوم آزادی پر مخاطب ہوگا، تو ہم عہد کریں کہ پاکستان کو ہم معاشی مارکہ حق کے اندر بھی اس کامیابی سے ہمکنار کر چکے ہوں گے کہ ہم اپنے ہمسایہ ملک سے آگے نکل کر دنیا کو بتلائیں کہ وہ خواب جو اقبال نے دیکھا تھا اور وہ جد و جہد جو قائد اعظم نے کی تھی، وہ اٹل حقیقت ہے، اور اس حقیقت کے آگے ہر رکاوٹ ہم عبور کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ہمارا اگلا ہدف پاکستان کو ایک معاشی طاقت بنانا ہے۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، اگر جرمنی جنگ کی بربادی سے نکل کر دوبارہ کھڑا ہو سکتا ہے، جاپان ریزہ ریزہ ہو کر دوبارہ کھڑا ہو سکتا ہے، چین ایک نسل میں 80 کروڑ لوگوں کو غربت سے نکال سکتا ہے، تو پاکستانی قوم جس کے پاس اللہ نے ہر نعمت دی ہے، ہم اگلے 22 سالوں میں پاکستان کو دنیا کی صف اول کی معیشت کیوں نہیں بنا سکتے؟ اس کے لیے آئیے عہد کریں کہ ہمارے نوجوان اپنی تعلیم کے ساتھ پوری محنت کریں گے، ہمارا تاجر اپنے کاروبار میں پوری محنت کرے گا، ہمارا کسان اس زمین کو سونا بنائے گا، ہمارا مزدور
اپنے کارخانوں سے وہ پیداوار نکالے گا جس پر میڈ ان پاکستان کا لیبل دنیا کی منڈیوں میں کوالٹی اور معیار کی علامت بن کر چھائے گا. ہمارا اس ملک کا انجینئر وہ ایجادات کرے گا اور ہمارا سائنسدان لیبارٹریوں سے وہ نسخے نکالے گا جس سے پوری دنیا میں پاکستان کے علم کی اور انوویشن کی دھاک بیٹھے گی. اور ہمارے نوجوان ٹیکنالوجی کے استعمال سے وہ معجزے کریں گے کہ پاکستان دنیا کا ٹیک اور انفارمیشن جائنٹ بن کر ابھرے گا. یہ وہ منزل ہے جس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے اور اس سفر کے اوپر گامزن کرنا ہے. یہی وہ پیغام ہے جو وزیر اعظم شہباز شریف نے اڑان پاکستان کی صورت میں دیا ہے. اب پاکستان کی اس اڑان کو ہم نے 2047 تک $3 ٹریلین کی اکانومی میں بنا کر اس جنگ کو جیت کر تاریخ میں خود کو سرخرو کرنا ہے. اور مجھے یقین ہے کہ پاکستان کے نوجوان جس صلاحیت اور جذبے سے سرشار ہیں، ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں، یہ وزیر اعظم شہباز شریف کا اور مسلم لیگ نون کی حکومت کا ان سے وعدہ ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو بہترین تعلیم دیں گے، بہترین ڈیجیٹل کے سکلز دیں گے، آپ کو لیپ ٹاپ دیں گے، آپ کو بہترین لیبارٹریز بنا کر دیں گے، آپ کو ہر وہ سہولت دیں گے جو 21ویں صدی میں پاکستان کو ٹیکنالوجی پہ مبنی اکانومی بنانے کے لیے درکار ہے. ہم آپ کو مرغی انڈے اور کٹے اور کٹی نہیں دیں گے، ہم آپ کو لیپ ٹاپ دیں گے اور ڈیجیٹل سکلز دیں گے تاکہ آپ 21ویں صدی کے شیر بن کے پاکستان کو کامیاب کریں، پاکستان کا پرچم بلند کریں. پاکستان زندہ باد. بہت شکریہ وفاقی وزیر پلاننگ پروفیسر ڈاکٹر احسن اقبال صاحب. اور بس ہم آج کی اپنی تقریب کو اختتام پذیر کریں گے. خواتین و حضرات، پاکستان ٹیلی ویژن یوم آزادی اپنے شان منانے کے لیے ہر سال بھرپور اہتمام کرتا ہے اور آج کی یہ تقریب بھی اسی سلسلے کی کڑی تھی. اور اس تقریب کو آپ تک پہنچانے میں پاکستان ٹیلی ویژن کے ساتھ بہت سے اداروں نے تعاون کیا، جن میں وفاقی وزارت اطلاعات و نشریات، ہمارے وفاقی وزیر جناب عطا طاہر صاحب بھی یہاں پہ موجود ہیں، اسلام آباد کی انتظامیہ، کابینہ ڈویژن، کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور وفاقی نظامت تعلیم شامل ہیں. تو آپ تمام لوگوں کا اس وقت جتنے اسٹوڈنٹس پہ یہاں پر موجود ہیں، آپ سب کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. اس دعا کے ساتھ کہ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جس سے اندیشہ زوال نہ ہو. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.